صحت و سلامتی علماء حق بلندتر صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد مرحوم میں صدوق شیخ صدوق جن کے والد گرامی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، انہوں نے اس زمانے میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف محمد آپ کے جو اس زمانے میں نائب تھے یا سفیر، ان کی خدمت میں جا کے عرض کیا کہ آپ کا قائم آل محمد کی خدمت میں آنا جانا ہے، ان کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ مجھے خدا سے کوئی بیٹا دلا دیں۔ انہوں نے امام کی خدمت میں جا کے درخواست کی، امام نے دعا کی، امام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مرحوم صدوق کے والد گرامی کو صدوق کی صورت میں ایک انتہائی بابرکت اولاد نرینہ عطا فرمایا، اور وہ زندگی میں فخر کرتے تھے کہ میں امام زمان کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ہماری جو کتب اربعہ ہیں، 4 روایات کا مجموعہ، ان میں سے ایک کتاب من لا یحضرہ الفقیہ، یہ ان کی ہے۔ ایک جو کافی ہے اس کے لکھنے والے شیخ یعقوب کلینی ہیں، 2، باقی 2 کے شیخ توسی ہیں، الاستبصار اور تہذیب الاحکام۔ ہماری یہ مین بڑی روایات کی کتابیں ہیں، الاستبصار اور تہذیب الاحکام شیخ توسی کی ہے، جن کی قبر حرم امیر المومنین سے زیادہ 50 میٹر کے فاصلے پر ہے، مسجد توسی کے اندر وہ دفن ہے، اسی مناسبت سے اس کو مسجد توسی کہا جاتا ہے۔
اور یہ دو ان کی ہیں. کلینی کی کتاب کافی ہے، اور جو من لا یهد الفقیہ ہے وہ صدوق کی ہے. صدوق کی بہت ساری کتابیں ہیں، 200 کے قریب ان کی کتابیں ہیں. ان کی ایک کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ہے. ہر مومن کی گھر میں اس کتاب کو ہونے چاہیے. بتنے آپ کے یہاں کوئی دینی کتابوں کی دکان ہے نہیں ہے، کتاب خانہ. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، اس کتاب کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ جو زیادہ ہے، زیادہ صفحات پر مشتمل ہے، ان میں بعض ایسے اعمال، نیکیاں، عبادات کو بیان کیا ہے، اور ساتھ ان کا اجر اور ثواب بیان کیا ہے. جو یہ عمل کرے گا اس کا یہ ثواب ہے، امام حسین کی زیارت کا یہ ثواب ہے، لا الہ الا اللہ کا جو ورد کرے اس کا یہ ثواب ہے، صلوات کا یہ ثواب ہے. دوسرا جو حصہ ہے وہ عقاب الاعمال، بعض برائیوں یا گناہوں کا عقاب. غیبت کا یہ عقاب ہے، چغل خوری کا یہ عقاب ہے، رشوت خوری کا یہ عقاب ہے، سود خوری کا یہ عقاب ہے، وغیرہ وغیرہ. جہاں انہوں نے نیک اعمال اور ان کے ثواب کو بیان کیا ہے، سب اعمال کا ثواب برابر نہیں ہے. کسی کا بہت زیادہ ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کا کم. اسی طرح جو عقاب الاعمال ہے، برائیاں یا گناہ، سب برائیوں کا وہ عقاب وہ برابر نہیں ہے. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو آدمی بغیر کسی اس کے مجبوری کے ناحق کسی مومن کو قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہر گناہ کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوتا. بعض کا بہت زیادہ گناہ ہے، بعض کا زیادہ ہے، بعض کا کم گناہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ شریعت میں بعض اعمال کا ثواب زیادہ بتایا گیا ہے، اگرچہ وہ عمل مختصر ہو، سستا ہو، اور زیادہ محنت طلب بھی نہیں ہوتا. بعض اعمال ایسے ہیں جو بہت لمبے بھی ہیں، محنت طلب بھی ہے، مہنگے بھی ہے، لیکن اس کا اتنا اجر اور ثواب نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک عمل مختصر ہونے کے باوجود اس کا ثواب زیادہ، ایک عمل مفصل اور زیادہ مشقت طلب، محنت طلب، مہنگا ہونے کے باوجود اس کا ثواب اتنا نہیں ہوتا. اس کی وجہ اس عمل کے اندر موجود اور پوشیدہ مصلحت ہے. مصلحت، جس عمل میں جتنی زیادہ مصلحت ہو اس کا اسی حساب سے اجر زیادہ ہوتا ہے، جس میں مصلحت کم ہو اس کا اجر کم ہوتا ہے. لیکن کس عمل میں کتنی مصلحت ہے یہ یا خدا کو پتہ ہے یا ان ہستیوں کو پتہ ہے جن کو خدا آگاہ فرماتا ہے. آگاہ فرماتا ہے. جی اچھا، ثواب الاعمال اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. مرحوم کلینی نے اپنی کافی کے، اصول کافی کے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 292 میں محمد اور آل محمد پر صلوات کی فضیلت بیان کی ہے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 292. شیخ محسن نجفی اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور طول عمر دے، انہوں نے اپنی تفسیر الکوثر جو 10 جلدوں پر مشتمل ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے ذیل میں اصول کافی کی اس روایت کو نقل کیا ہے. اس امید اور یقین کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ جو 5-6 سیکنڈ کی عبادت ہے نا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کو اپنی مجالس تک محدود نہ رکھیں، اس کو اپنے نماز تک محدود نہ رکھیں. نماز میں تشہد میں واجب ہے،
اس کے بغیر من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ شافعی نے کہا ہے آپ کی عظمتوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو آپ اور آپ کی آل پر درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، وہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ رکوع میں صلوات مستحب ہے، پڑھو تو ثواب ملے گا، نہیں تو ثواب نہیں ملے گا، نماز آپ کی باطل نہیں ہوگی۔ سجدے میں، قنوت میں جی نماز تک، مجالس تک محدود نہ رکھیں اس عبادت کو، اس لیے کہ جتنا اجر اور ثواب مجلس کے دوران صلوات کا آپ کو ملتا ہے، نماز کے دوران صلوات کو ملتا ہے، اگر خاتون کھانا آٹا گوندتے وقت صلوات پڑھے نا اس کو بھی اتنا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ جی کتنا اجر اور ثواب ملتا ہے، عقل دنگ ہو کے رہ جاتی ہے۔ لیکن چونکہ رسول خدا نے فرمایا ہے جس کو مخالف مشرک بھی صادق اور امین کہتے تھے، ہم تو اس کے کلمہ گو ہیں نا، ہاں ہم اس کے کلمہ گو ہیں۔ کل میں شہید محمد باقر صدر کا ایک جملہ پڑھ رہا تھا، لوگ صالحین سے محبت کرتے ہیں، مصلحین سے محبت نہیں کرتے۔ صالحین سے محبت کرتے ہیں، مصلحین سے محبت نہیں کرتے۔ چنانچہ رسول خدا نے جب تک بعثت کا اعلان نہیں کیا، لوگوں کو توحید کی دعوت نہیں دی، عبادت کی دعوت نہیں دی، لوگ صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، لیکن جیسے ہی لوگوں کی اصلاح کا عمل شروع ہوا، دیوانہ بھی کہا، جھوٹا بھی کہا اور جادوگر بھی کہا۔ جی لیکن چونکہ مخبر صادق کا فرمان ہے، اس میں شک بھی ایمان کے منافی ہے۔ شک کرنا رسول خدا کے فرمان میں یہ ایمان کا منافی ہے بشرط، اسی طرح علی کے فرمان میں شک کرنا بھی ایمان کے منافی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ کلام علی ہو، کنفرم کلام علی ہو۔ چونکہ ہمارے سٹیج پر ایسی باتیں بھی علی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جس کا علی کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا۔ علی نے نہیں کہا، سٹیج پر آ کے وہ بندہ خدا کہتا ہے میرے مولا نے مسجد کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کے فرمایا نبیوں کو میں نے بھیجا ہے۔ یہ اگر اللہم صلی اللہ محمد، یہ بات اگر ماہ رمضان میں کوئی کرے نا، میرے مولا نے فرمایا ہے میں نے نبیوں کو بھیجا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا یہ کہے کہ میں بارش برساتا ہوں، روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ بات آپ نے علی کی طرف منسوب کر دی جو علی نے نہیں کہی۔ بچے کے ماں کے پیٹ میں بچے کو شکل صورت میں دیتا ہوں، یہ میرے مولا نے مسجد کوفہ کے منبر میں کہا۔ یہ کوئی بات کرتا ہے رمضان مبارک میں، روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ علی نے یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، نبیوں کو ہم نے بھیجا ہے جی۔ اور بارش کے بارے میں فرمایا أَفَرَأَيْتُم مَّا تَشْرَبُونَ، تم نے کبھی سوچا یہ جو تم پانی پیتے ہو گلاس پانی کا، بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، خدا ہے جو ماں کے پیٹ میں جس کو چاہتا ہے خوبصورت بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ یہ خدا کے مقابلے میں علی بیان دیتا ہے، وہ تو خدا نے علی اور رسول نے فرمایا ہے علی اور قرآن والقرآن و علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی کی جیب میں ہر وقت ایک چھوٹا سا پاکٹ سائز کا قرآن ہوتا تھا۔ قرآن کے علی کے ساتھ اور علی کے قرآن کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علی نے اپنی پوری زندگی میں قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کی، یہ اس کا یہ مطلب ہے۔ اچھا وہ روایت کیا کہتی ہے؟ فرمایا رسول خدا نے اکثروا من الصلاۃ علیہ، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ جو آدمی نماز میں تشہد میں رکوع کے بعد سجود کے بعد قنوت میں وہ پڑھتا ہے، یا مجلس میں خطیب کی درخواست پر یا سٹیج سیکرٹری کی درخواست پر یا کوئی نکتہ آپ کو پسند آ گیا تو درود بھیج دیا، آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں کثرت سے درود بھیجتا ہوں۔ وہ کہہ سکتا ہے میں کثرت سے درود بھیجتا ہوں
کہ نماز کے علاوہ مجالس کے علاوہ جب فرصت ملے زبان خالی ہو زبان پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی عبادت جاری رہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی طرح سورہ قل هو اللہ کی بات ہے. سورہ قل هو اللہ، ایک بندہ سعد کا انتقال ہوتا ہے، رسول خدا نے سعد کے جنازے میں شرکت کی. سعد کے جنازے میں 90,000 فرشتوں نے جبرائیل امین کی قیادت میں آ کے اس سعد کے جنازے میں شرکت کی. 90,000. رسول خدا نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ جو تم خدا کی طرف سے وفد لے کے آئے ہو کہ سعد کے جنازے میں شرکت کرو، یہ اس کے کس عمل کا نتیجہ ہے؟ یہ دنیا میں کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے 90,000 فرشتوں کے جنازے میں شرکت کا یہ حقدار بن گیا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ خدا رسول کے اقوال یہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی، یہ کل کو 1 صدی 2 صدی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قابل ہدایت ہوتی ہے. خدا کی باتیں، رسول کی باتیں اور امام کی باتیں. علی جب دونوں بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں، سامنے دونوں بیٹے ہوتے ہیں، اصل مخاطب ہم ہوتے ہیں. اور وصیت پڑھے امیر المومنین کا نہج البلاغہ کے اندر، ایسی باتیں ہیں جس کے مخاطب حسن اور حسین ہو ہی نہیں سکتے. ہم اور آپ جیسے گناہگار ہو سکتے ہیں. فارمولہ ہوتے ہیں رسول خدا کے اقوال. فرمایا اکثروا من الصلاۃ علیہ. ہاں، کس وجہ سے تم یہ اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہو؟ فرمایا لقراءتہ سورۃ التوحید قائما وقاعدا وذاہبا وجائیا وراکبا وماشیا. سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے 90,000 فرشتوں کو بھیجا ہے. یہ اپنی زندگی میں بیٹھا ہوا ہوتا، کھڑا ہوتا، جا رہا ہوتا، آ رہا ہوتا، پیدل جا رہا ہوتا، سواری پر سوار ہو کے جاتا، اس کی زبان پر سورہ قل هو اللہ کی تلاوت جاری رہتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میں اور آپ بھی اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، جاتے وقت، آتے وقت سورہ توحید کی تلاوت کرتے رہے. عجب نہیں کہ ہمارے جنازے میں بھی فرشتے آ کے شریک ہوں. جی اکثر من الصلاۃ علیہ، کثرت سے درود بھیجا کرو مجھ پر. آگے فَإِنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے. مجھ پر سے مراد صرف آن حضرت نہیں ہے، چونکہ جب آپ سے پوچھا گیا ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی یہ روایت، یا رسول اللہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں خدا نے فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں پتہ ہے، صلوات کس طرح بھیجیں؟ صلوات کس طرح بھیجیں؟ فرمایا قولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. قرآن میں صرف ان حضرت کا ذکر ہے، لیکن آپ سے جب تفسیر پوچھی گئی، کہا مجھ پر درود کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر بھی درود بھیجو اور ساتھ ساتھ میری آل پر بھی درود بھیجو. ٹھیک ہے جی، میرا نام لو، آل پر درود نہ بھیجو، وہ مسترد ہے. اور جو عبادت مجھ پر اور میری آل پر درود کے بغیر لے کے خدا کی بارگاہ میں فرشتے جاتے ہیں، خدا فرماتا ہے جب تک محمد کی آل پر درود نہ بھیجے یہ بندے خدا، اس کی کسی عبادت اور دعا کو میری بارگاہ میں لے کے نہیں آنا. جی من صلی علیہ مرتن اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے، صلی اللہ علیہ فی الف صف من الملائکۃ الف مرہ. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے 1000 صفوں میں 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے اس خوش قسمت پر کہ جس نے ایک دفعہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجتا ہو. وما خلق اللہ من شیء الا صلی علیہ لصلاۃ اللہ و ملائکتہ. جب خدا اور فرشتے اس بندے خدا پر صلوات بھیجتے ہیں جس نے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجا ہو، خدا کی تمام مخلوق
خدا کے صلوات اور فرشتوں کے صلوات کی وجہ سے خدا کی تمام مخلوق اس بندے پر صلوات بھیجتی ہے جس نے ایک دفعہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجا ہو. بآواز بلند صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج کی مناسبت کی طرف ہم سب متوجہ ہیں. کل کے دن یعنی شعبان کی 15 تاریخ کو قائم عالم محمد مہدی موعود عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت ہے. باسعادت ہے. صلی اللہ محمد و محمد. اس سلسلے میں آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں مبارکباد پیش کروں گا. خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ آن حضرت کے توجہات خاص کو ہمارے شامل حال فرمائے, آپ کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں آپ کے آوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اس سلسلے میں بھی کچھ عرض کرنا ہے اور عمومی طور پر امامت کے بارے میں بھی چند معروضات پیش کرنے ہیں جتنا وقت کے دامن میں گنجائش ہوگی. آج سے 5-6 سال پہلے مجھے گجرات میں خمسہ پڑھنے کے لیے کہا گیا. 5 مجلسیں. مولانا مختار نقوی وہاں کے خطیب ہیں. اس مجلس کی خمسہ کی تاریخ سے ایک دن پہلے انہوں نے مجھے فون کیا کہ آغا صاحب, اکثر اوقات ہمارے ہمسایہ اہل سنت جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, بات چیت ہوتی رہتی ہے, وہ یہ گلہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی محافل اور مجالس میں علی کے فضائل بیان کرتے ہیں, رسول اللہ کے فضائل بیان نہیں کرتے. آپ اس سال ذرا رسول خدا کے بھی فضائل بیان کریں. اچھا, میں ادھر گیا. پہلی مجلس میں خطبہ کے بعد میں نے کہا کہ مجھے نقوی صاحب نے ہمارے اہل سنت برادران کا یہ شکوہ اور گلہ مجھ تک پہنچایا ہے کہ ہم رسول خدا کے فضائل بیان نہیں کرتے. میں نے ان سے کہا, مختصر الفاظ میں نے ان سے کہا کہ یہ دیکھیں, ہم آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے, ہم علی کے جتنے بھی فضائل بیان کریں اور فضیلت کا معیار علم ہوا کرتا ہے. کسی بھی زمانے میں تمام انسانوں سے افضل وہ ہوتا ہے جو علمی اعتبار سے سب سے زیادہ برتری رکھتا ہو, اور یہ قانون اور معیار خدا نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ علمی جس کو علمی اعتبار سے جتنا اس کے درجات بلند ہوں اتنا ہی اس کے بھی اللہ کے بارگاہ میں درجات بلند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ شجاعت ہو, وہ سخاوت ہو, وہ عدالت ہو, وہ عبادت ہو, فضیلت کا معیار علم ہے. فضیلت کا معیار علم ہے. ہم جتنے بھی علی کے فضائل بیان کریں گے, وہ چاہے قرآن میں بیان کیے گئے ہوں یا رسول خدا نے بیان کیے ہوں یا خود علی نے بیان کیے ہوں, ہم جتنے علی کے فضائل بیان کریں گے وہ فضائل پہلے رسول کے لیے ثابت ہوں گے پھر علی کے لیے ثابت ہوں گے. وہاں میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا, کیا یہ رسول کی معمولی فضیلت ہے یہ جملہ, بلکہ میں کہوں گا کہ ہم اگر یہ جملہ عرض کرتے ہیں, ہم نے رسول کے فضائل کے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا ہے. کیا؟ وہ یہ کہ رسول علی کے استاد تھے. کیا خیال ہے جی؟ کتنی دفعہ علی نے فرمایا علمنی رسول اللہ, علمنی رسول اللہ, مجھے رسول خدا نے سکھایا, رسول خدا نے سکھایا. خود اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے, فرماتے میں جب بھی رسول خدا کے پاس جاتا میں سوال کرتا تو وہ جواب دیتے, میں سوال نہ کرتا تو از خود بیان شروع کر دیتے تھے. جس رسول کو علی کو سکھانے یا علی کو آگاہ کرنے سے اتنی دلچسپی ہو. اور میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کروں, بہار الانوار کی جلد نمبر 40 میں ایک روایت ہے جس کو علماء نے صحیح و سند قرار دیا ہے. اس کا مضمون یہ ہے کہ رسول نے صرف زندگی میں نہیں, وصال کے بعد
روح کے قفس عنصری سے نکلنے کے بعد بھی علی تک اپنا علم منتقل کرتے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، علی، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اس روایت کے راوی امیر المومنین کے بھتیجے اور ان کے داماد ہیں۔ وہ کون ہیں؟ عبداللہ بن جعفر طیار۔ عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں امیر المومنین نے بتایا مجھے بتایا کہ رسول خدا نے اپنی رحلت سے پہلے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا یا علی اذا انا مت، میری روح جب قفس عنصری سے پرواز کر جائے فغسلنی، اپنے ہاتھ سے مجھے غسل دینا، وکفنی، اپنے ہاتھ سے مجھے کفن دینا۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وحنطنی، پھر حنوط کرنا۔ حنوط کیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے؟ حنوط کیا جاتا ہے۔ حنوط کرو، پھر دفن سے پہلے ثم ضع یدک علی صدری، پھر اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھو، انبئک بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، اس 1 منٹ میں قیامت تک رونما ہونے والے واقعات سے تجھے میں آگاہ کر دوں گا۔ اس 1 منٹ میں تجھے آگاہ کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، محمد والی محمد صلوات۔ اور آخر میں عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں وَكَانَ عَلِيٌّ اِذَا أَخْبَرَ بِمَا يَكُونَ، ہاں میرے چچا امیر المومنین جب بھی کبھی کوئی پیش گوئی کرتے تھے یا دوسرے الفاظ میں خدا داد علم کی روشنی میں غیب کی خبر دیتے تھے، کان علی اذا اخبر بما یکون، جب علی کبھی آئندہ کی خبر دیتے ساتھ یہ بھی کہتے ھذا ما علمنی رسول اللہ بعد موتہ، یہ جو میں تمہیں خبر دے رہا ہوں مستقبل کی، یہ وہ خبر ہے کہ جس سے رسول خدا نے مجھے اپنی رحلت کے بعد، اپنے وصال کے بعد آگاہ کیا تھا۔ جی ہم علی کے فضائل کو بیان کرنا ہمارا حق بھی ہے، فرض بھی ہے، صرف حق نہیں ہے فرض بھی ہے۔ یہ علی کو فضائل کو بیان کرنا یہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے زمرے میں آتا ہے۔ کیوں ہمارا فرض اور ہمارا حق ہے؟ اس لیے کہ رسول خدا کی زندگی سے لے کر آپ کی زندگی میں آپ جب علی کے کوئی فضیلت بیان کرنا چاہتے تھے وہ لوگوں کو ناگوار گزرتا تھا۔ خود رسول کی زندگی میں علی کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی گئی، رسول کے وصال کے بعد چھپانے کی کوشش کی گئی۔ وہ بنی امیہ کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے بھی لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی، آج بھی علی کے فضائل کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم علی کے فضائل کو چھپانے نہیں دیں گے، ناکام بنا دیں گے ہم۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم اس کو ناپائیں گے۔ یہ جو سورج ہے نا، اس کو چھپانے کی کوشش کے مترادف ہے، علی کے فضائل کو چھپانا۔ آپ باور کریں گے بخاری جس کو کتاب خدا قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب سمجھا جاتا ہے، اس کے بارے میں بعض لوگ لکھتے ہیں کہ یہ ہر حدیث کو بیان کرنے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ کہ کسی نے تبصرہ کیا ہے اس بات پر، اس کا مطلب یہ وہ کسی نہر کے کنارے بیٹھ کے لکھتے ہوں گے، ادھر ایک ڈبکی لگائی پھر ایک حدیث لکھی، پھر ڈبکی لگائی پھر حدیث لکھی۔ کیسے ممکن ہے بھائی؟ یعنی جس کا تقدس اور اس کی پاکیزگی اور خدا سے ربط و تعلق اتنا ہے کہ وہ
یہ اس مقام پر پہنچا ہوا بندہ ہے. آپ بخاری اٹھا کے دیکھیں، میرے موبائل میں بخاری شریف ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری ہے، اس کے اندر جنگ احد کا ذکر ہے. جنگ احد میں علی کا نام نہیں ہے. علی نہ ہوتے تو جنگ احد کا نقشہ ہی اور ہوتا. جی یہ سب نے لکھا ہے، تاریخ طبری نے بھی لکھا ہے، ابن ابی الحدید نے بھی لکھا ہے. جنگ احد میں یہ نعرہ نازل ہوا تھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، تاریخ طبری نے بھی لکھا ہے. اس وقت بخاری نے بھی کوشش کی علی کے فضائل کو چھپانے کی. اور آج بھی میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک قرآن کا ترجمہ تیار ہوا ہے. قرآن کا ترجمہ سکولوں میں پڑھانے کے لیے، قرآن کا ترجمہ 7 حصوں میں، پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. اس ترجمے کو تمام مکاتب فکر کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے حکومت نے کمیٹی بنائی نواز شریف کے دور حکومت میں. اس میں اہل حدیث کی نمائندگی تھی، اس میں دیوبندیوں کی نمائندگی تھی، اس میں بریلویوں کی نمائندگی تھی. جماعت اسلامی ہے دیوبندی، لیکن ان کی تنظیمات مدارس الگ ہے، ان کی نمائندگی الگ تھی. اہل تشیع کی طرف سے ہمارے لاہور کے مرکز نے مجھے بھیجا تھا. جنگ احد، سورہ آل عمران میں جنگ احد کا ذکر ہے. توجہ سے سنیے گا کس طرح علی کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طرح یہ علمی خیانت کی جا رہی ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. جی جنگ احد میں کا جہاں ذکر ہے سورہ آل عمران، لکھا تھا کہ جو لوگ گھبرا کے رسول خدا کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ان کی مغفرت کا اعلان کیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو لوگ گھبرا کے، اس ترجمہ میں یہ تھا، جو لوگ گھبرا کے رسول خدا کو تنہا چھوڑ کے گئے تھے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. یعنی جہاد سے فرار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. لیکن علی جو آخر تک ثابت قدم رہے، اس مظلوم کا نام ہی نہیں ہے. وہ میں نے یہ میٹنگ میں سوال اٹھایا، ہاں کتاب دیتے تھے وہ ہم کو، 1 مہینہ اس کو پڑھ کے تجزیہ کر کے پھر اپنے تحفظات، جو باتیں ہمارے عقائد کے خلاف تھی، جو ہمارے فقہ کے خلاف تھی، میں اس کی نشاندہی کرتا تھا. ابھی یہ کتاب مفت ہر یعنی پاکستانی کے گھر میں آئے گی، اور اس میں آپ محسوس کریں گے کہ ہماری طرف سے کیا تبدیلی ہوئی ہے. مسا انہوں نے کیسا کرنا ہے، ہم نے کیسا کرنا ہے، یہ قرآن کے متن میں آ گیا ہے. ابھی یہ قرآن کے متن میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر میں حوالوں کے ساتھ لے گیا کہ رسول خدا کا علی نے کس طرح دفاع کیا. تنہا چھوڑ کے چلے گئے، دائیں طرف سے حملہ ہوتا تھا، رسول فرماتے تھے علی دائیں طرف کا حملہ روکو. بائیں طرف سے ہوتا تھا، بائیں طرف سے حملہ ہوتا. جب اس نے دیکھا، جبرائیل نے دیکھا کہ اس طرح یہ جان نثار رسول کی حفاظت کرتا ہے، جبرائیل نے کہا یہ کس طرح کی مواسات اور ہمدردی ہے. حضرت عباس کی زیارت میں ہے، فَنِعْمَ الْأَخُ الْمُوَاسِي لِأَخِيهِ. ہاں کتنا اپنے بھائی کا یہ جان نثار اور ہمدرد اور دل سوز ہے. جی رسول خدا نے فرمایا کیوں نہ یہ مواسات ہو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اگر ایسا ہے تو میں آپ دونوں سے ہوں. ابھی یہ چونکہ حوالے سے میں نے پیش کیا تھا، ابھی یہ کتاب کے اندر آ گئی ہے، آپ کی نصاب کے اندر یہ ساری باتیں آ گئی ہیں. جی اچھا فتح اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا فتح مکہ، انا فتحنا لک فتحا، فتح مکہ کا ذکر ہے. علی جیسے کہ وہاں اس میں غیر حاضر تھے، نام نہیں ہے. اور لکھا ہے رسول خدا اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کے بتوں کی طرف اشارہ کرتے جاتے تھے اور بت خود بخود گرتے جاتے تھے. پھر میں نے پتہ نہیں کتنے حوالوں سے محدث سے وہ دہلوی کی فارسی عبارت تھی ترجمہ کے ساتھ کہا کہ میں بت شکنی کے لیے رسول خدا کے کندھوں پر سوار ہوا اور اتنا بلند محسوس کرتا تھا اپنے آپ کو، اگر چاہتا تو عرش الہی کو ہاتھ لگاتا. یہ باتیں ابھی آپ کے نصاب کی کتابوں میں الحمدللہ آ گئی ہیں. ہاں اتنی بڑی خیانت، یہ ہماری مجبوری ہے.
ہماری کوئی مجلس علی کے فضائل سے خالی نہیں ہوتی، اس کے باوجود اس کو اتنا چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اگر فضائل بیان نہ کریں تو پھر کیا حالت ہوگی؟ یہی وجہ ہے آج امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت ہے، لیکن میں نے علی علیہ السلام کے فضائل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا، یہ رسول خدا کی تاکید کے طور پر رسول خدا نے ہم سے فرمایا ہے جتنا ہو سکے تم علی کے فضائل بیان کرو، علی کے فضائل بیان کرنے والے کے گناہوں کو بھی خدا بخشے گا اور علی کے فضائل کے سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخشے گا۔ یہ رسول نے ہم کو بتایا ہوا ہے۔ ان اللہ، اس کو جامع الاخبار میں بھی لکھا ہے، ہمارے شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری جس نے 10 جلد علی کی شان میں کتاب لکھی ہے احقاق الحق، انڈیا کے آگرہ میں وہ دفن ہے، بڑی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا ہے غالباً اسی کتاب کے لکھنے کے جرم میں۔ وہ بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، ان اللہ، دیکھیں نا رسول فرماتے ہیں جو علی کے فضائل کو سنے گا، جو علی کے فضائل کو بیان کرے گا، جو علی کے فضائل کا مطالعہ کرے گا، جو علی کے فضائل کو تحریر میں لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشے گا۔ کیا اس میں کوئی مصلحت ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں لکھو تب ثواب ملے گا، بیان کرو تب گناہ بخشے جائیں گے، سنو تب بخشے جاؤ گے، تحریر کرو تبھی بخشے جاؤ گے۔ ان اللہ جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل اللہ تحصیٰ کثرتاً، خدا نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل اور مناقب سے نوازا ہے کہ ان کو شمار میں لانا کسی بشر کے بس میں نہیں ہے۔ فمن ذکر فضیلۃ من فضائل علی، جو ایک فضیلت، ایک مثال دیتا ہوں تاکہ مجھے بیان کرنے کا ثواب ملے، آپ کو سننے کا ثواب ملے۔ ایک فضیلت آپ سے کوئی کہے، مولانا صاحب سے کوئی کہے بھائی 13 رجب ہے، ہم ایک مولا کی فضیلت پر مشتمل کوئی بینر چھپوانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی فضیلت لکھ کے دے دیں اور مولانا صاحب حوالے کے ساتھ آپ کو لکھ کے دیں، بینر پر لکھو علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، رسول خدا نے فرمایا، اور علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اللہم ادر الحق حیثما دار، خدایا حق کو ادھر پھیر ادھر اس دن میں مولوی خادم رضوی کی ایک کلپ سن رہا تھا، کہتے ہیں حق جدھر جاتا ہے ادھر علی جاتا ہے، جدھر علی جاتا ہے ادھر حق جاتا ہے۔ جی ایک فضیلت بیان کرو، فمن ذکر فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت بیان کرے غفر اللہ لہ ذنوبہ ما تقدم من ذنبہ و تأخر، اللہ اس کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ومن سمع یا علی ومن سمع فضیلۃ من فضائل علی، یہ پہلا جملہ میرے لیے تھا، دوسرا جملہ آپ کے لیے ہے۔ ومن سمع فضیلۃ من فضائل علی، جو کسی محفل میلاد میں یا مجلس عزا میں بیٹھ کر علی کی ایک فضیلت بیان کرے، غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبها بالاستماع، اللہ تعالیٰ اس فضیلت سننے والے کے ان گناہوں کو بخشے گا جو اس نے کانوں کے ذریعے کیے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کان کے ذریعے علی کی ایک فضیلت کو سنا ہے۔ ومن نظر الی فضیلۃ من فضائل علی، بندہ اگر پڑھا لکھا ہے اور علی کی ایک فضیلت کتاب کھول کے اس میں اس کا مطالعہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو بخشے گا جو اس نے آنکھوں کے ذریعے کیے ہوں۔ ومن کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو ایک علی کی فضیلت بیان کرے گا، ایک علی کی فضیلت، استغفرت لہ الملائکۃ ما بقی منہ الرسم، جب تک اس تحریر کے آثار موجود ہیں اللہ کے فرشتے فضیلت لکھنے والے کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ایک فضیلت، علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الفین، الفین کا مطلب ہوتا 2000، یعنی اپنی کتاب الفین کے اندر 2000 دلائل سے ثابت کیا ہے علی خلیفہ بلا فصل تھے۔ 2000 دلائل۔ ہماری مسجد کے سامنے وہ کتابوں کی دکان ہے محمد علی بک ایجنسی، اس کا اردو ترجمہ وہاں پر موجود ہے۔ الغدیر لکھی ہے علامہ امینی نے، الغدیر 11 جلدوں میں ایک ایک روایت کے لیے
ملکوں کا سفر کیا ہے علامہ امینی نے. یہ ایک فضیلت لکھنے والے کے لیے جب تک اس کے آثار موجود ہیں فرشتے اس کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں. جی پوری کتاب علی کے بارے میں لکھی. مفتی جعفر حسین مرحوم نے سیرت امیر المومنین لکھی ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہے. جو بھی علی کی فضائل بیان کیے ہیں کوئی شیعہ حوالہ نہیں ہے, سب اہل سنت برادران کے حوالے ہیں. اللہ امیر المومنین کے جوار میں ان کو مقام عطا فرمائے. جی جب تک اس کے آثار موجود ہیں فرشتے اس کے لیے طلب مغفرت کے رہتے ہیں. اور اسی روایت میں ہے النظر الی علی عبادہ. اکثر آپ نے سنا ہوگا یہ پڑھی جاتی ہے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اس لیے امام نسائی میں خصائص نسائی میں لکھا ہے ایک مرتبہ ام المومنین تھی, ان کے والد گرامی تھے رسول خدا تھے اور امیر المومنین. ام المومنین کے والد گرامی اپنی نظریں علی کی چہرے کے اوپر جما کے دیکھ رہے تھے, ہٹا نہیں رہے تھے. پوچھا بابا آپ علی کی طرح اس طرح گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں جیسے علی کو آپ نے پہچانا نہ ہو اور پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں. فرمایا بیٹی نہیں یہ بات نہیں ہے, میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اس خیال سے دیکھتا ہوں کہ جب تک میری نظریں علی کی چہرے پر مرکوز رہیں گی مجھے عبادت کا ثواب ملے. لیکن اس روایت کے اندر چہرے کا ذکر نہیں ہے. النظر الی علی عبادہ, علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اس کا مطلب یہ ہے علی سامنے سے آ رہے ہوں آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں اس کا بھی ثواب ملے گا. علی آگے جا رہے ہوں آپ کی نظر ان کی پشت مبارک پر پڑے اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. اور آخر میں قیامت تک کے لیے بہت بڑا ایک معرکۃ الآراء مسئلہ حل کر دیا. رسول خدا نے فرمایا لا يقبل اللہ ایمان رجل الا بالاقرار بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ. اللہ اس شخص کے ایمان کو کبھی قبول نہیں کرتا, دوسرے الفاظ میں وہ بندہ ہے ہی بے ایمان جو علی کی امامت کا اقرار نہ کرے ولایت کا اور اس کے دشمنوں سے اپنی لا تعلقی کا اعلان نہ کرے. بآواز بلند صلوات بھیجیں. محمد. ہم رسول کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں جو علی کے فضائل بیان کرتے ہیں. رسول خدا نے صرف علی کے فضائل بیان نہیں کیے, فضائل بیان کرنے کے فضائل بیان کیے ہیں. ہاں یہ فضیلت بیان کرو تمہیں یہ ثواب ملے گا, یہ فضیلت بیان کرو تمہیں یہ ثواب ملے گا. ہاں اور تو بس ہمارا ان فضائل کو بیان کرنے کا ایک مقصد اپنے آپ کو بخشوانا ہے, چونکہ بیان کرنے والے کے گناہوں کو خدا بخشتا ہے, سننے والے کے بھی خدا بخشتا ہے, مطالعے کرنے والے کے گناہوں کو بھی بخشتا ہے, لکھنے والے کے گناہوں کو بھی بخشتا ہے. دوسرا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت ہے. یہ لوگوں کو موازنہ کا ہم موقع دیتے ہیں, موازنہ کا موقع دیتے ہیں. یہ پیشوا ہے, یہ پیشوا جس کو ہم اپنا امام مانتے ہیں اور اس کے مقابلے میں یہ پیشوا ہیں. لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں کہ تمام کے تمام خلفاء وہ علی سے پوچھتے رہے اور علی نے ساری زندگی رسول خدا کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں پوچھا. جی ہم موازنہ کی دعوت دیتے ہیں دنیا کو. قرآن کی ایک عجیب آیت ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی ما لکم کیف تحکمون. کیا وہ آدمی جو حق کا راستہ تمہیں بتاتا ہے اس کو پیشوا بننا چاہیے یا اس کو جو خود ہدایت کا محتاج ہے؟ ما لکم, یہ تمہیں اور تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کیف تحکمون, کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ عالم کو چھوڑ کے متعلم اس کو اپنا پیشوا بناتے ہو. درود بھیجے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس نعمت پر ہم جتنا شکر کریں کم ہے.
غدیر کے اعمال میں ہے یہ. پیشانی سجدگاہ کے اوپر رکھو, 200 مرتبہ کہو شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ. اس خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے علی اور اولاد علی کی امامت اور ولایت سے متمسک بنایا. یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے. وہ خدا رحمت کرے اس عرب شاعر پر, لا عذب اللہ امی اذ شربت حب النبی وغطتنی باللبنی. خدا میری ماں کو آتش جہنم سے دور رکھے جس نے علی کی محبت کو اپنے دودھ میں گھول کے مجھے پلا دیا ہے. وکان علی والد یہوی ابا حسنا, میرا باپ بھی محب علی تھا. فکنت من ذی وذا اہوی ابا حسنا, میں اپنے اس محب علی باپ اور ماں کی وجہ سے آج میرا دل بھی علی کی محبت اور ولایت سے سرشار ہے. آئیے آج کی مناسبت سے تمام علماء شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت ہو چکی ہے. ابھی 1200 سال یا اس سے زیادہ آپ کی عمر ہو گئی ہے. اہل سنت بعض امام آپ کی ولادت کے قائل ہیں, بعض ان کی ولادت کے منکر ہیں. بعض کہتے ہیں ان کی ولادت ہو چکی ہے, بعض کہتے ہیں نہیں بعد میں ہوگی. مہدی کا تصور, اور میں آپ کو بتاؤں جتنی کتابیں اہل سنت نے امام زمان کے بارے میں لکھی ہیں, شیعوں نے اس سے زیادہ شاید نہیں لکھی. دونوں نے امام زمان کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں, دونوں نے. اہل سنت کے صف اول کے جن علماء کرام نے امام کی ولادت کو مانا ہے ان میں ایک ملا جامی ہیں, افغانستان کے تھے. ان کی کتاب ہے شواہد النبوہ, میری گاڑی میں ہے شواہد النبوہ. ملا جامی اس کی علم نحو کی کتابیں شیعہ سنی مدارس میں نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اس پایہ کے بندے تھے نا ملا جامی. شرح جامی وہ البتہ ایران عراق میں رواج نہیں ہے, پاکستان اور بر صغیر کے دینی مدارس میں ملا جامی کی کتابیں شیعہ بھی پڑھاتے ہیں, سنی بھی پڑھاتے ہیں. چونکہ گرامر ہے, معقولات ہیں, ادبیات ہے, اس میں کوئی فرقہ وارانہ اختلاف نہیں ہوتا, لہذا وہ گرامر ہے یا منطق ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. ملا جامی امام کی ولادت کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھتا ہے. میں نے موازنہ کر کے دیکھا ہے, تقریباً جس طرح علامہ مجلسی نے بہار الانوار کے اندر امام کی ولادت کو لکھا ہے, اسی تفصیل کے ساتھ ملا جامی نے شواہد النبوت کے اندر امام کی ولادت کو ذکر کیا ہے. اور معجزے کو وہ کہتے ہیں جناب حکیمہ سامرہ میں 2 امام معصوم اور 2 خواتین کی قبر ہے سامرہ میں, 10واں امام اور 11واں امام, امام علی النقی اور امام حسن عسکری. جناب نرجس امام زمان, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد, امام زمان کی والدہ گرامی جناب نرگس اور جناب حکیمہ امام محمد تقی کی بیٹی, امام علی النقی کی بہن اور امام حسن عسکری کی پھوپھی. ٹھیک ہے جی. امام حسن عسکری کے گھر آپ کی پھوپھی جناب حکیمہ آئی ہوئی تھی شعبان کی 15 کی رات. امام علیہ السلام نے فرمایا, وہ ملا جامی ابو محمد کہتے ہیں امام حسن عسکری کو, ابو محمد کے گھر جناب حکیمہ آئی تو ابو محمد نے یعنی امام حسن عسکری سے کہا کہ پھوپھی جان آج آپ ہمارے پاس ٹھہرے, ہمارے گھر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے. کہا کہ کس کا بیٹا ہوگا, کس خاتون سے؟ کہا کہ وہ جناب وہ نرجس سے. کہا کہ وہ جس خاتون کا اسی رات کو ولادت ہونا ہو, ڈیلیوری کا کیس ہونا ہو, اس کی جسامت, اس کی قد و قامت وہ اور ہوتی ہے, وہ آثار مجھے جناب نرجس میں نظر
نہیں آتے، کس طرح آج رات کو ان کی ولادت ہوگی؟ وہ تو ایک عام معمول کی خاتون کی طرح دبلی پتلی ہے. کہا کہ یہ ان کی مثال حضرت موسیٰ کی ماں جیسی ہے. جس طرح حضرت موسیٰ کی ماں میں حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور فرعون کی ہلاکت کا باعث بنے، ہاں ان کے ہاں بھی حمل کے آثار نہیں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ اسی کو وہ فرزند نرینہ عطا فرمائے گا جو دنیا میں عدل اور انصاف کو بھر دے گا جب وہ ظلم جور سے بھر چکی ہوگی. اچھا، ایک اور آپ کو بات چلتے چلتے بتاؤں. امام کی نشانی یہ ہے، امام کی نشانی، خیر آج کل تو ہمارے سامنے کوئی امام ہوتے نہیں ہیں کہ ہم آزمائیں، لیکن جو کتابوں میں امام کی نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جس کو خدا نے آپ کے دل و دماغ تک رسائی دی ہو. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ آپ کی دل و دماغ تک رسائی دی ہو. یہ لہذا کئی اماموں کے بارے میں، خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں، امام رضا علیہ السلام کے بارے میں لوگ اپنے دماغ میں سوالات لے کے جاتے تھے، 1 2 3 10 12 20. امام فرماتے تھے جو سوالات اپنے ذہن میں لے کے آئے ہو بیان کرو گے یا میں ان کا جواب دینا شروع کر دوں؟ جی امام اسے کہتے ہیں جو ہمارے دل و دماغ تک خدا جس کو رسائی دیتا ہے. امام رضا کو کسی نے وہ بذریعہ خط کچھ سوالات بھیجے، اس زمانے میں ٹیلی فون واٹس اپ یہ چیزیں تو ہوتی نہیں تھی. امام نے وہ کھولا، خط کھولا، لفافہ کو کھولا، وہ جتنے سوالات تھے نمبر 1 کا جواب یہ، نمبر 2 کا سوال ہے، اور آخر میں جس طرح آپ نوٹ لکھتے ہیں آخر میں لکھا جو سوالات تو نے تحریر کیے تھے ان کا جواب میں نے لکھ دیا ہے. ایک سوال جو تو کرنا چاہتا تھا اور بھول گیا ہے اس کا جواب یہ ہے. تو پوچھنا چاہتا تھا کون سی دعا پڑھوں ہاں اگر مجھے بخار ہو جائے تاکہ مجھے شفا ملے، جب تجھے بخار ہو یہ آیت پڑھا کرو، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. جی جناب حکیمہ کہتی، یہ بولے جامع لکھتا ہے، جناب حکیمہ کہتی ہیں آدھی رات ہو چکی، میرے دل میں خیالات، شبہات، وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے. امام نے فرمایا تھا، ہاں میرے بھانجے نے، ہاں یا بھتیجے نے، ہاں میرے بھتیجے نے فرمایا تھا آج رات ہمارے ہاں ولادت ہونے والی ہے، آدھی رات گزر گئی ہے ابھی تک کوئی آثار نہیں ہیں. میں پریشان ہو گئی کہ انہوں نے کس طرح کی ہے وہ کی ہے. امام کی آواز آئی، پھوپھی جان جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، وہ لمحات بہت قریب ہیں. پھر یہ ملا جامع لکھتے ہیں، آپ فرماتی ہم دونوں نے، جناب حکیمہ نے بھی اور جناب نرجس نے بھی نماز تہجد پڑھی، اور میں نے ان کے پاس جا کے سورہ قل هو اللہ، سورہ قدر اور آیت الکرسی کی تلاوت کی. میں نرجس کی پیٹ سے ان آیات اور سوروں کی تلاوت کی آواز سنتی تھی. ہاں جیسے جیسے میں تلاوت کرتی جاتی تھی، ہاں نرگس کے شکم میں پاک میں موجود حجت خدا ان قرآنی آیات کی تلاوت کرتے تھے. خاتون جنت کے بارے میں ہے، ہماری روایات کہتی ہیں، ہماری روایات کہتی ہیں ایک وقت رسول خدا داخل ہوئے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حجرے میں، وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی. کہا کہ یہاں تو کوئی بندہ نہیں ہے، یہ آپ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کہا میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میری تنہائی کا غمخوار ہے، میں جب اکیلی ہوتی ہوں وہ مجھ سے ہم کلام ہو کہ میری تنہائیوں کا وہ ساتھی بنتا ہے. کہا کہ یہ کوئی بچہ بیٹا نہیں ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، خدا اسی بیٹی سے وہ نسل عطا فرمائے گا جو انسانیت کے لیے ہدایت کا باعث بنے گا. یہ 3 آیات کی آواز میں نے سنی. پھر کہا کہ جب صبح کے قریب ہوئی پھر آپ کا نور امام زمان کا جلوگر ہوا اور فوراً سجدے میں گر پڑے. امام سجدے میں گر پڑے. جناب حکیمہ کہتی ہیں جناب حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے میرا بیٹا لا دو. میں نے اٹھا کے ان کی گود میں رکھا اور آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا تکلم باذن اللہ، بیٹے خدا کی اذن سے بات کرو. ابھی تازہ ولادت ہوئی، ابھی گھنٹہ بھی نہیں گزرا
اور اس آیت کی تلاوت کی جو میں نے خطبے میں پڑھا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور یہ لکھتے ہیں، مولا جامی لکھتے ہیں کہ ان کے پشت پر یوں طول میں، لمبائی میں لکھا ہوا تھا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ میں اپنے پروگرام کے مطابق درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ میں اپنے پروگرام کے مطابق کچھ ایسی روایات لے کے آیا تھا جن کے مطابق غیبت کبریٰ میں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاہنے والوں کو، علماء کرام کو، جس نے اپنے پاکیزہ کردار کے ذریعے امام سے تعلقات کو استوار کیا ہو، ان کی کس طرح مدد کرتے رہے ہیں، ان کی مدد کرتے رہے ہیں۔ شیخ مفید کو جو خط لکھا ہے امام نے غیبت کبریٰ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہی لوگ ہیں جن کو آج کل جن کے امامہ کو ٹائر کہا جاتا ہے۔ یہ علماء نہ ہوتے، یہ مکتب 2000 دلائل سے جو آدمی علی کو خلیفہ بلا فصل سمجھتا ہے، اس کے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ وہ جو 11 جلد الغدیر لکھتا ہے امینی عبد الحسین امینی، اس کے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ وہ ایک ایک روایت کسی مسئلے کے بارے میں تحقیق تیار کر کے مصر کے جامع ازہر کو بھیجتے تھے، کہتے تھے یہ میں چھاپنے لگا ہوں، اس پر اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو کرو۔ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس پر کوئی اعتراض کریں۔ ایک ایک روایت کے لیے ممالک کا سفر کیا ہے علامہ امینی نے۔ وہ ایک کتاب میں نے پڑھا ہے، علامہ امینی کا بیٹا ہادی امینی، وہ جب تک والد صاحب نجف میں تھے، یہ بھی نجف میں تھے، والد صاحب علامہ امینی کی رحلت کے بعد وہ کہتے ہیں میرا دل نجف میں نہیں لگا، میں نے قم منتقل ہونے کا ارادہ کیا، اور خدا حافظی کے لیے اس زمانے کے مجتہد تھے، میں ان کو جانتا ہوں، محمد تقی آیت اللہ محمد تقی آل بحر العلوم، بڑے متقی پرہیزگار تھے، مسجد توسی میں نماز ظہرین پڑھاتے تھے۔ میں ان کی خدمت میں گیا خدا حافظی کے لیے اور عرض کیا سیدنا وہ بابا کی رحلت کے بعد یہاں میرا دل نہیں لگتا، میں ایران جانا چاہتا ہوں، قم آپ سے خدا حافظی اور دعائیں لینے آیا ہوں۔ فرمایا آغا امینی آپ ضرور جائیں، میں نے آپ کے والد گرامی کے بارے میں ایک خواب دیکھا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یعنی یہ چانس نہیں ہے کہ یہ با تقوی مجتہد جو ہے نا یہ اتنی غلط بیانی کرے۔ کیا دیکھا ہے آپ نے؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، ایک جگہ رش لگا ہوا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، جیسے کہیں تبرک تقسیم ہو رہا ہو نا، وہاں رش ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا یہاں کیا تقسیم ہو رہا ہے، لوگ کیوں جا رہے ہیں آ رہے ہیں؟ کہا یہاں حضرت علی علیہ السلام کوثر پلا رہے ہیں، کوثر کے مستحقین کو کوثر پلا رہے ہیں۔ میں بھی چلا گیا، سید محمد تقی آل بحر العلوم سید ہے، اولاد رسول، میں بھی چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ امیر المومنین بلور کی گلاس میں بھر بھر کے کوثر پلا رہے تھے لوگوں کو۔ میں جب گیا ہوں تو مجھے بھی بلور کو گلاس میں پانی پلایا امیر المومنین نے۔ میرے سامنے علامہ امینی آئے جنہوں نے 11 جلد الغدیر لکھی ہے۔ امیر المومنین نے گلاس زمین پر رکھ دیا، دونوں ہاتھوں میں کوثر کو بھرا اور علامہ امینی کو پلایا۔ میں نے عرض کیا مولا میں آپ کا فرزند ہوں، سید ہوں، مجھے آپ عام لوگوں کی طرح بلور کے گلاس میں پلاتے ہیں،
امینی کو آپ نے کس خدمت کے صلے میں اپنے دونوں ہاتھوں میں دست مبارک سے پلایا، کہا اس کو میں نے کتاب الغدیر کا صلہ دیا ہے۔ کتاب الغدیر فارسی میں ترجمہ ہے، اردو میں پہلی جلد کا ترجمہ ہوا تھا آج سے کوئی 15 سال پہلے، باقی مجھے نہیں پتا اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ ان علماء کی زحمتیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علیکا ایہا المولا المخلص فی الدین۔ یہ امام کے الفاظ ہیں شیخ مفید کے لیے۔ سلام علیکا، اے ہمارے مخلص دوست۔ ایک عالم دین کو امام ایک مخلص ناصر، مولا ناصر کو بھی کہتے ہیں، مددگار کو بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ دین کی حمایت کرتے ہیں لہذا ان کو امام کا ناصر مددگار کہا جاتا ہے۔ خدا نے فرمایا ہے جو اللہ کی مدد کرے خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تو ہماری مدد کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ کے دین کی مدد اللہ کی مدد ہے۔ جی فرمایا جو دین میں ہمارا مخلص دوست ہے، المخصوص فینا بالیقین، ہمارے بارے میں جو یقین تو رکھتا ہے ویسے یقین کوئی بھی نہیں رکھتا۔ فإنا نحمد الیک الذی لا الہ الا ہو، ہم تمہارے سامنے اس ذات کی حمد و ثنا کرتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود اس کائنات میں نہیں ہے۔ نسألہ الصلاۃ علی سیدنا، ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سید اور ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ کی آل پاک پر درود بھیجے۔ یہ امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ نعلمک ادام اللہ توفیقک لنصر الحق، اللہ تعالیٰ حق کی مدد کی توفیق جو تمہیں دے رکھی ہے اس توفیق کو جاری رکھے۔ حق کی مدد کی جو اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَجْزَلَ مَثُوبَتَكَ عَلَى نُطْقِكَ عَنَّا بِالصِّدْقِ، اور ہمارے ترجمان کے طور پر جو تم حق اور سچ بولتے ہو اس کا خدا تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ جی یہ مفید کو کہتے ہیں۔ فرمایا یہ میں تمہیں بتا دوں انہو قد اذن لنا فی تشریفک بالمکاتفت، مجھے اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہے کہ میں تمہیں یہ خط لکھ کے تجھے یہ شرف، اس شرف سے تمہیں نوازوں۔ جی وَالتَّكْلِيفُ کا مَا تُؤَدِّيهِ عَنَّا إِلَى مُوَالِينَا قَبْلَكَ، اور یہ کہ جو ہمارا پیغام ہے اس کو تم لوگوں تک پہنچاؤ۔ أَعَزَّهُمُ اللَّهُ بِطَاعَتِهِ، اللہ کے بندوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو اس کی اطاعت کے ذریعے سے ان کو عزت عطا فرمائے۔ وَكَفَائِهِمُ الْمُهِمَّةِ بِرِعَایَتِهِ لَهُمْ وَحَرَاسَتِهِ، ہر قسم کی مشقت، تکلیف اور مشکل کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو۔ فَقِفْ أَمَدَّكَ اللَّهُ بِعَوْنِهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ الْمَارِقِينَ مِن دِينِهِ، اللہ تعالیٰ وہ دین سے پھرے ہوئے گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی تجھے مدد اور نصرت حاصل ہو۔ وَعَمَلْ فِي تَعْدِيَتِهِ إِلَى مَنْ تَسْكُنُ إِلَيْهِ بِمَا نَرْسَمُهُ إِلَيْهِ انشاءاللہ، اور جو کچھ ہم تم کو بتائیں گے ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاؤ جن پر تم کو اعتماد اور بھروسہ ہے۔ نحن وَإِن كُنَّا سَاوِينَ بِمَكَانِنَا النَّائِي عَنْ مَسَاكِنِ الظَّالِمِينَ، اگرچہ ہم دور ہیں اور ظالم اور طاغوتی طاقتوں کی جو رہائش کی جگہ ہے ان سے ہم دور ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مصلحت رکھی ہے۔ وَلَشِيعَتِنَا، اور اسی میں ہماری شیعوں کی بھی مصلحت ہے، جب تک کہ یہ دنیا کی حکومتیں طاغوتوں اور فاسقوں کے ہاتھ میں ہیں۔ فَإِنَّا يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنْبَائِكُمْ، مجھے آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے، بس اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّا يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنْبَائِكُمْ، خدا نے ہمیں جو علم دے رکھا ہے اس نے تمہاری تمام خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ خدا نے جو ہمیں علم دے رکھا ہے اس سے تمہارا کوئی قول، تمہارا کوئی فعل، تمہارا کوئی گفتار رفتار وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔
وَلَا يَعْزُبُ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ، تمہاری کوئی خبر، تم دن کو کیا کرتے ہو، رات کو کیا کرتے ہو، موبائل میں کیا کرتے ہو، یہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وَمَعْرِفَتِنَا بِالزَّلَلِ الَّذِي أَصَابَكُمْ، اور ان لغزشوں سے بھی ہم آگاہ ہیں کہ جن سے کچھ لوگ شکار ہوئے ہیں۔ منذ جنح کثیر منکم الی ما کان سلف الصالح عنہ شاسعا، اور ایسے ناشائستہ افعال لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں جو گزشتہ نیک لوگوں سے سرزد نہیں ہوا کرتے تھے۔ نبذ العہد الماخوذ منہم وراء ظہورہم، اللہ تعالیٰ سے جو عہد و پیمان انہوں نے باندھا تھا اس کو پس پشت ڈال دیا ہے، کانہم لا یعلمون، جیسا کہ اس کی ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو ہم تمہیں کبھی بھولتے نہیں ہیں، تمہاری یاد کو ہم نہیں بھولتے۔ اگر ہم تمہاری یاد کو بھول جاتے، دشمن تمہیں گھیر لیتے اور تمہارا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ فاتقوا اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وظاہرون علی انتیاشکم من فتنۃ قد اناقت علیکم، اور اس فتنہ کو روکنے کے لیے ہمارا ساتھ دو کہ جس نے تمہیں وہ گھیر رکھا ہے۔ یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اللہ اس کا جسم نہیں ہے، خدا کو درد نہیں ہوتا، خدا کی دل آزاری نہیں ہوتی، لیکن ائمہ معصومین وہ جسم رکھتے ہیں، وہ بدن رکھتے ہیں، ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اور دوسرے فرمان میں فرمایا امام علیہ السلام نے، لقد آذونا، بعض جاہل ہمارے چاہنے والے، اپنے آپ کو شیعہ کہنے والوں نے، انہوں نے ہمیں اذیت دی ہے، ایسے لوگوں نے کہ جن کے دین کا وزن مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ایسے جاہلوں نے ہمیں وہ اذیت دے رکھی ہے۔ مجھے بتائیں اس بندے خدا کی گفتگو سے امام کو کتنی اذیت ہوگی جو ہزاروں یا سینکڑوں کے مجمع میں بیٹھ کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو حضرت عباس نے پیدا کیا ہے۔ میں نے کلپ سنی ہے، پتہ نہیں آپ نے سنی ہے یا؟ وہ کہتے ہیں حضرت عباس نے اللہ تعالیٰ کو پیدا کیا ہے۔ اس کی گفتگو جب امام علیہ السلام تک پہنچتی ہے تو امام کو کتنی اذیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روح ہے مکتب اہل بیت کو سمجھنے اور اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بفاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بالسر المستودع فیہا۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں کسی بھی حوالے سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مومنین مومنات مریض ہیں خصوصاً جو اس عالمی وبا سے متاثر مومنین ہیں، بعض علماء کرام ہیں، مولانا حسنین گردیزی صاحب ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، انیس الحسنین نقوی صاحب ہیں، اسی طرح کو عرفان صاحب، ان کے والدین، ان کی اہلیہ، گھر میں 4 افراد تھے راولپنڈی میں، چاروں کے چاروں کو کرونا ہو گیا ہے۔ خدایا ان سب کو، ایک اور چھوٹا 2 سال کا بچہ ہے، البتہ وہ کرونا نہیں ہے، ویسے ہی اچانک کوئی بیماری عارض ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس نے بولنا چھوڑ دیا ہے، چلنا چھوڑ دیا ہے۔ محمد جواد موسوی، خدایا ان کو اپنی قدرت کاملہ سے شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ بے روزگار مومنین و مومنات کو رزق حلال سے مالا مال فرما۔ جن مومنین و مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ ہمارے جن عزیز طلبہ و طالبات نے امتحانات دے رکھے ہیں یا دے رہے ہیں انہیں نمایاں کامیابی نصیب فرما۔ میرے ذہن سے نکل گیا، یہ بکھر کے ہی ہیں غالباً مولانا ضمیر باقر کے چھوٹے بھائی غضنفر ثقلین جو لاہور کے امامیہ کالونی میں خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کو بھی کورونا ہو گیا۔ خدایا انہیں بھی شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما، آپ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں آپ کا اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جن مومنین کے تعاون سے آج کی یہ محفل میلاد منعقد ہوئی ہے ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ان کے مرحومین کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرما۔ بابا یار محمد مرحوم اور ان کے خاندان کے جملہ مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ اسی طرح
شفقت زمان مرحوم، تصور عباس مرحوم اور ان کے والدہ مرحومہ، ان سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما۔ علی عباس صاحب بیمار ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی گئی۔ خدایا علی عباس صاحب کو اپنی قدرت کاملہ سے صحت کامل اور عاجل عطا فرما۔ ان نام بردہ مرحومین کی سال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ مومنین کرام، ہماری روایات کا مضمون ہے، معتبر روایات کا، جو دعائیں بھی مانگتے ہیں اس وقت تک وہ معلق رہتی ہیں جب تک محمد اور آل محمد پر صلوات نہ بھیجیں۔ ان دعاؤں کی استجابت کے لیے بآواز بلند صلوات